نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ ہمارا آج کا ٹاپک بین المذاہب مکالمہ اور دعوت کا مفہوم اور ان کے درمیان فرق ہے۔ بین المذاہب یعنی مختلف مذاہب کے درمیان مکالمہ جو ہے بیسیکلی دو لوگوں کے درمیان گفتگو کو کہتے ہیں۔ اب اس میں انگلش کے لفظ ڈائلاگ استعمال ہوتا ہے اور یہ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان گفتگو ہو سکتی ہے۔ عربک میں جو اس کے لیے روٹ ورڈ ہے کلمہ، اس کا مطلب ہوتا ہے لفظ، بات اور جملہ، قصیدہ، خطبہ وغیرہ۔ اور کلام کے لفظی معنی ہوتا ہے بات چیت کرنا۔ مکالمے کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کسی مسئلے صورتحال میں اتفاق رائے کے لیے باہمی فہم و تفہیم کی کوشش۔ اور قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے شاہ ولی اللہ کی کتاب الفوز الکبیر میں جس میں انہوں نے قرآن مجید کے مضامین کو 5 علوم میں تقسیم کیا ہے، تو اس میں ایک علم المخاصمہ یعنی مناظرہ، جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار مشرکین مکہ یعنی اور یہود اور منافقین اور نصارہ سے پرزور مکالمہ کیا ہے۔ مکالمہ یہ ہے کہ ان کو دعوت خطاب ان سے بات کی گئی، جیسے یہود جو تھے، مشرکین مکہ جو تھے عرب میں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کے بارے میں جب کوئی بات کرتے تھے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ کل، جیسے سورۃ الکافرون، کل یا ایھا الکافرون، اے کافروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سے کہہ دو کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور اسی طرح اینڈ آف دا سورہ جو سارا کلام انہی سے کیا گیا۔ پھر اسی طرح سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کون ہے، وہ رب کون ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو؟ ہم بھی تو اللہ کی پوجا کرتے ہیں نا۔ وہ بھی تو اللہ کی پوجا کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اس میں وہ شرک کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ سے ہم ڈائریکٹ بات کرنے کے بجائے جو ہمارے بت ہیں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اور وہاں پہ ہماری سفارش کریں گے، تو ہم ان کے تھرو بات کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی تعریف خود اللہ نے کہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان سے کہہ دو کہ کل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ تو وہ ہے جو ایک ہے، اللہ الصمد جل بے نیاز، اور اس طرح سورۃ اخلاص جو ہے پوری۔ پھر اس کے بعد سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں جو ان کے ذہن میں خیالات تھے مشرکین مکہ کے دل میں، تو اس میں جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور جو چیزیں تھیں ان کو ریلیٹ کر کے کہ یہ جو کبھی تم نے سوچا کہ بیج جو تم بوتے ہو اس سے کیا تم کھیتیں اگاتے ہو یا ان کے گانے میں اللہ تعالیٰ ہے؟ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے برسایا یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ کبھی تم نے خیال کیا کہ یہ جو آگ تم سلگاتے اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ اسی طرح جب مرنے والوں کی جان لبوں تک پہنچتی ہے تو تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے مر رہا ہے، تو اس وقت اس کی نکلتی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت تمہاری نسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ یہ سارا سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے مکالمہ کی اس طرح۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اہل مکہ نے کہا ان سب نبوت کے بارے میں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے نبی بنا کر بھیجا، تو سورۃ جن میں اس کی اللہ تعالیٰ نے ساری وضاحت کر دی کہ کس طرح اے نبی ان سے کہیے کہ مجھ پر وحی کی گئی کہ میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس سے کسی کو شریک نہیں کرتا، میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں نقصان کا۔ اسی طرح سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اہل مکہ سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ پھر سورۃ نبا میں یہ وہ لوگ قیامت کے بارے میں کہتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، تو اس میں کہا کہ قیامت کے بارے میں یہ لوگ پوچھتے ہیں تو ان سے کہو کہ انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا جس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ سورۃ احزاب میں بھی اس کے بارے میں فرمایا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، ان سے کہیے کہ اس کا علم تو اللہ کو ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ ہو سکتا ہے آ ہی گئی ہو، یعنی قریب ہی ہو۔ پھر اس کے بعد
اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو چیلنج کیا کہ اگر تم لوگ شک کرتے ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں تو جیسے ایک صورت بنا کے لاؤ، چاہے اپنے سوا جتنے بھی مددگار کو بلا لو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے، وہاں پہ ان کے ساتھ جن لوگوں سے پالا پڑا تو وہ منافقین اور بنی اسرائیل، یہود، یہ لوگ تھے۔ تو سورۃ توبہ میں ان کے منافقین کے گروہ کے بارے میں فرمایا کہ تم ایمان کے بعد کفر کیے، اگر تم میں سے گروہ کو معاف کر بھی دیا ہے تو دوسرے گروہ کو ہم ضرور سزا دیں گے، کیونکہ وہ مجرم ہیں جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ پھر بنی اسرائیل، یہود کو کے بارے میں بتایا کہ قرآن نے کہا کہ اے نبی، یہ بنی اسرائیل آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے، لیکن حق کو جان لینے کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لاتے تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اور پھر اسی طرح قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہی ان کو کہا گیا کہ اے بنی اسرائیل، تم میری اس نعمت کو خیال کرو، اس کے بارے میں سوچو کہ جو تمہیں میں نے عطا کی تھی، اور تمہارے ساتھ جو عہد تھا کہ تم آخری نبی پر ایمان لاؤ، تم اسے پورا کرو، کیونکہ میں تمہارے ساتھ جو عہد تھا پورا کر چکا ہوں۔ اور مجھ سے ڈرو، جو کتاب میں نے بھیجی ہے اس کے تم اولین منکر نہ بن جاؤ، اور تھوڑی قیمت پر میری آیات نہ بیچو، میرے غضب سے بچو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی آیات میں ان سے مکالمہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف مکالمات کے ذریعے خود کو نعمتیں گنوائیں، جیسے آل فرعون سے نجات دلائی، صحرائے سینا میں قیام تھا، من و سلویٰ، پانی کے 12 چشمے، بادلوں کا سایہ، بہت ساری نعمتیں۔ پھر قرآن نے ان کے جرائم بھی گنوائے کہ وہ ناشکری تم لوگوں نے کی، بچڑے کی پوجا کی، جہاد سے انکار کیا، نبیوں کو ناحق قتل کیا، قانون سبت جو ہفتے کے دن ان کو مچھلی کا شکار منع تھا وہ انہوں نے ہفتے والے دن ایک ہیلا سازی کر کے اس دن شکار کرنے کی کوشش کی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نصارہ یعنی عیسائیوں سے بھی قرآن نے مکالمہ کیا ہے، اور سورۃ ال عمران میں فرمایا کہ اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، یعنی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق کے سوا کسی بات کو منسوب نہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف اللہ کے ایک رسول تھے، اور تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، باز آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اس بات کو نہیں سنا کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نامقرب ترین بندے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے اللہ کو خدا ماننے کو عار سمجھتے ہیں۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مکالمے قرآن میں بھیجے ہیں ان کو اس کی کچھ حدود بھی مقرر کی ہیں۔ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے جہاں مسلمانوں کو دوسرے لوگوں سے بات کرنے کے لیے حکم دیا ہے تو ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہ کہو ورنہ تمہارے سچے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ اور جب اصل میں چیز یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی طرف بلانے کے لیے حقیقت حال جو ہے اس کو واضح کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہمارا جو دوسری چیز تھی وہ تھی دعوت۔ اب دعوت کا مفہوم، دعوت جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہو سکتے ہیں کسی کا پکارنا، آواز دینا، دعا کا لفظ اسی سے ہے، دعا میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دعوت دین یعنی کسی سے دین میں داخل ہونے کا مطالبہ کرنا، اور دعوت دین کا مطلب علماء جو ہیں یا جو دینی علوم کے حامل افراد ہوتے ہیں ان کا عام لوگوں کو دینی اور دنیاوی نفع نقصان سے باخبر رکھنا کسی بھی چیز کے بارے میں، اور دائرہ دین میں داخل ہونے اس پر کاربند رہنے کی دعوت۔ اب یہ دعوت اور مکالمہ ہوتا ہے کہ اس کی میں نے آپ کو ڈیفینیشنز بتا دیں کہ جس طرح مشرکین، یہود، نصارہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے کس طرح قرآن میں مکالمہ کیا ہے کہ ان کو ان کی چیزیں بتائیں کہ آپ لوگوں کے یہ اعمال ہیں اور آپ لوگوں کے یہ عقائد ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں حق کو کس طرح واضح کرتا ہے۔ اور اس کے بعد دعوت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو بلانا دین کی طرف، اور اس کے بھی کچھ بنیادی اصول اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ فار ایگزامپل سورۃ النحل کی آیت نمبر
125 میں آتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت سے بلائیے اور ان کے ساتھ پسندیدہ طریقے سے بات کیجیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے، لیکن خاص طور پر یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے لوگوں کی طرف اللہ کا پیغام پہنچانا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہمارے علماء ہوں گے، دین کے وارث جن کو کہا گیا، وہ جب دیں تو وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو دوسروں قوموں کی زبانیں سیکھنے کا حکم دیا، کیونکہ دعوت اسی وقت اثر انداز ہوتی ہے جب ہم اس کو اس لینگویج میں دیں جب سمجھنے والا اس زبان کو سمجھ سکے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو ان کو سریانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تاکہ یہود جو ہے ان کی زبان ان سے گفتگو کی جا سکے۔ تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے ان کی زبان لکھنا اور بولنا سیکھتی 15 دن گزرے تھے کہ میں اس میں ماہر ہو گیا۔ تو جب کوئی یہودی خط لکھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب لکھنا ہوتا تھا تو وہ لکھ دیتے تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کرام کو جب یہ حکم دیا تو مختلف بعد میں صحابہ نے وہ زبانیں بھی سیکھیں اور ان تک اپنا پیغام پہنچایا۔ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ ان کے جو نو مسلم ایرانی تھے وہ ایران کے جانے تھے نا، فارسی زبان جانتے تھے، تو اس وقت جو نیو مسلم لوگ تھے، ظاہر ہے اس وقت نماز کو صرف یہ نہیں ہمارے رسول فاتحہ کو رٹا لگا کے پڑھ دیا اور پتہ ہے نہیں کہ اس کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت سلمان نے ان کے لیے سورۃ فاتحہ کو ترجمہ کر کے دیا کہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ وہ پڑھ کیا رہے، اور وہ اس کو نماز میں پڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ عربی سیکھ گئے، عربی زبان میں سورۃ فاتحہ پڑھنا سیکھ لی۔ اور جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ تھا بنام خداوند بخشندہ مہربان۔ اور جن صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قوموں کی طرف بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ مد نظر رکھا کہ اس قوم کی زبان، رسم رواج، کلچر سے آگاہ ہو تاکہ ان کو بات سمجھانے میں بھی نا وہاں پر آسانی ہو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بات جہاں کہتے ہیں نا گفتگو سے مانی جائے تو وہاں ضروری نہیں ہے کہ بندہ ہاتھ کا استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں فرمایا سورۃ توبہ میں کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا اور اسے تمام ادیان پر غالب کر دے خواہ وہ مشرکوں کو کیسا ہی برا لگے۔ تو اصل میں مکالمہ یا جو دعوت ہے اس کے درمیان ایک چیز ہے کہ دعوت ہوتی ہے کسی کو بلانا اور اس کا ایک سورس، دعوت ہوتی ہے مین چیز کہ دین کی طرف بلانا اور اس کے مختلف طریقے، اور جو مکالمہ ہے وہ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ یوں سمجھے کہ دعوت ایک مین سٹریم ہے اوورآل، اس کے اندر مختلف چیزیں آتی ہیں دعوت میں، اور اس میں ایک چیز ہے ڈائلاگ، بات چیت۔ اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جدال احسن کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نحل کی آیت نمبر 125 میں فرمایا کہ آپ اپنے رب کی طرف راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے بلائیے، اچھی طرح سے لوگوں سے بحث کیجیے، تو آپ کا رب خوب جانتا ہے کون اس کے راستے سے بھٹک کر ہدایت پانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ اصل میں اسلام جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کا قائل نہیں ہے، تو یہاں دعوت ایک مباحثہ ہے، دعوت ایک بحث مباحثہ ہے جس میں حق بات کو واضح کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں
جتنے بھی انبیاء کا ذکر کیا ہے اس میں پھر سب کے بارے میں بتایا کہ ان نے توحید کی تعلیم دی، شرک کی تردید کی، اور لوگوں کو رسالت اور آخرت پر ایمان کی دعوت دی، اور اس کے انکار کے نتائج سے بھی آگاہ کیا۔ لیکن جو مشرک قومیں تھیں انہوں نے مخالفت کی، تو اللہ اور ان کے رسولوں نے اس سلسلے میں اپنی قوموں اور ان سے جو ہے وہ اپنی قوم کے جو سردار تھے ان سے مکالمے کیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مشرکین جو ہیں ان سے مجادلے کے لیے کیا طریقے بتائے ہیں اہل کتاب سے۔ فار ایگزامپل العنکبوت کی آیت نمبر 46 میں آتا ہے کہ تم اہل کتاب سے مجادلہ نہ کرو مگر مہذب طریقے سے، لیکن ان سے جو ظلم کی راہ اختیار کریں ان سے بحث سے اجتناب کرو، اور کہو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں ان تعلیمات پر جو ہم پر نازل ہیں اور ان پر بھی جو تم پر نازل ہوئی، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک، ان کا اگر آپ سنیں نا تو وہ بہت زبردست طریقے سے کس طرح جو ان کے مد مقابل لوگ ہوتے ہیں دلائل کے ذریعے اپنی بات ان تک پہنچاتے ہیں، اور کس طرح جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں ان کو اپنے قرآن سے اور ان کی جو کتابیں ہیں اس سے بھی وہ ان کے پیغامات کو وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بنی اسرائیل کا ذکر کر کے کہا کہ ان سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے، ان کی زندگی میں نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام ہوگا، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے، والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے حسن سلوک کریں گے، گفتگو میں بد زبانی اور تلخ کلامی نہیں کریں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83-84 اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 میں بھی یہ عہد و پیمان کی ذکر کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اس بات کا بھی ذکر آل عمران کی آیت نمبر 181 182 اور سورۃ نساء کی 100 آیت نمبر 57 میں کیا گیا۔ اب ہوا یہ کہ جو مکالمہ اور دعوت ہے نا اس کے درمیان تو آپ کو میں نے ڈفرینس بتا دیا ہے۔ اب آپ نے اپنی اسائنمنٹ میں کیا کام کرنا ہے کہ آپ نے مکالمہ کے اساس اور اسالیب، یعنی مکالمہ کی بیس کیا چیز ہوتی ہے، اس کے اسالیب بھی میں نے آپ کو مختلف چیزیں بتا دی ہیں، اس کے متعلق آیات لکھنی ہے ہمارے آج کے ٹاپک میں کم از کم۔ اچھا ایک تو چیز جو آپ نے ہمارا ٹاپک ہے نا اس کے بارے میں جتنی چیزیں آپ کو سمجھ آئیں بین المذاہب مکالمہ اور دعوت کا مفہوم اور ان کے درمیان فرق، اس کو کم از کم آپ نے ایک مضمون کی صورت میں لکھنا ہے جو تقریباً 100-200 الفاظ کے درمیان ہو، اور اس کے بعد آپ نے جو آیات ہیں اساس اور اسالیب ان کے متعلق 3 آیات لکھنی ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ تو یہ اسائنمنٹ آپ کی ہوگی مکالمہ کے اساس اور اسالیب کے متعلق، اور اگلی کلاس میں ہم دعوت کے اصول کے متعلق آیات لکھیں گے۔ تو ابھی آپ کا اتنا ہی ہے مکالمہ کے اساس اور اسالیب کے متعلق 3 آیات، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔